بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک بہت نیک اور عادل حکمران تھا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق تھا۔ اس نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے اپنی اس عجیب خواہش کا اظہار کر ڈالا اور کہنے لگے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت شوق ہے۔ مجھے آج ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ تمام دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم بولا، عالی جاں ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ خواب میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا حکم بھی دے دیا اور یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ اگر ایسا نسخہ تلاش نہ ہو سکا تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام علماء کرام حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جاں صرف ایک ہی ایسا شخص ہے جو اس معاملے کو حل کر سکتا ہے اور وہ آپ کا دور کا رشتہ دار بھی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے، کہیں تم بہلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ اس عالم نے جواب دیا، جی حضور والا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب سے نہیں ملا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس سے بھی سوال کا جواب نہ بن پایا تو اس کو بھی اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، وہاب بن عمر ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش صفت اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں رہتے، جہاں تھک جاتے وہیں پر رات بسر کر لیتے۔ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر جب حضرت بہلول کو شاہی حکم نامہ ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے، مگر بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے۔ وہ گمنامی کی زندگی بسر کرنا پسند کرتے تھے، اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کرنے آیا تھا، اس نے بہلول سے کہا کہ اللہ والو، اگر آپ دربار میں نہ گئے تو سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ خیر بہلول شاہی محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ وقت کی یہ فرمائش ہے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو اس بابرکت عمل کا نسخہ سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ وقت حیران ہوا۔ سب علماء کرام بہلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے سچ مچ میں 2 دن کے اندر اندر نسخہ مل جائے گا۔ اس لیے اس نے بہلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن بس ویسے ہی کریں گے۔ خلیفہ بہلول دانا کے پاس گئے اور پوچھا کہ بتائیں۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون سے فرمانے لگے کہ آج رات کا آپ کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، مگر کرنا آپ نے یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے۔ اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، سوچ رہے تھے کہ ان کی خاطر مدارت اور تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن بہلول نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ کھا بھی نہ سکے اور واپس محل چلے گئے۔ بہلول نے ان سے کہا کہ آپ آرام سے جا کر سو جائیں اور کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔ خلیفہ وقت بڑی مشکل سے
رات گزارتے ہیں اور صبح سارا دربار اور علماء کرام مسجد میں جمع تھے کہ بہلول دانا آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں جس سے بادشاہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، عالی جہاں آپ کی رات کیسی گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون کہنے لگے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے میں ساری رات پانی کے خواب دیکھتا رہا، کبھی کوئی مشروب پی رہا ہوں تو کبھی کوئی مشروب پی رہا ہوں۔ بہلول دانا مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ جس چیز کی شدت آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں وہی چیز آپ کو خواب میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ ان کی یاد کا اہتمام کیجیے، اپنے دل میں ان کی یاد کی شدت کو بڑھائیے، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے خواب میں آ جائیں گے۔ جیسا کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سخت گرمی میں ایک پیاسے انسان کو جس قدر طلب اور چاہت ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ بہلول دانا کا یہ جواب سن کر خلیفہ وقت بہت خوش ہوئے، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ ہارون الرشید کی زندگی میں ایک بھونچال آ گیا اور وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے رہتے تھے۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔